آج 7واں درس ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم. تو تنوین یا نون ساکن کیا تھا وہ تو آپ سن لیے. تنوین اور نون ساکن کی آواز یکساں ہوتی ہے. قاعدہ دونوں کا برابر ہے، شکل الگ ہے. یہ نون ساکن ہے اور یہ دو زبر دو زیر دو پیش کیا کہلاتی ہے؟ تنوین کہلاتی ہے. اب تک ہمارے سبق میں تنوین کا ذکر نہیں آیا تھا، صرف حرکات کا ذکر آ رہا تھا. یہاں پر دو حرکت اگر ہو گئی تو وہ تنوین ہو گئی. اگر حرف کے اوپر ہے تو دو زبر، حرف کے نیچے دو زیر، حرف کے اوپر پیش کی شکل میں ہے تو یہ دو پیش، تو اس کو تنوین کہتے ہیں. اور جس نون پر جزم ہو اس کو نون ساکن کہتے ہیں. اب یہاں سے اہم قاعدوں کا آغاز ہوتا ہے. تنوین اور نون ساکن کے بعد اہم قاعدوں کا آغاز ہوتا ہے. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. پہلا اظہار، دوسرا اخفاء، تیسرا اقلاب، اور چوتھا ادغام. کیا ہے؟ تنوین اور نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں. یعنی یہاں کے بعد سے تنوین اور نون ساکن کے بعد کچھ حروف آئیں گے. ان حروف میں کچھ حروف میں ہم اظہار کریں گے، کچھ حروف میں ہم اخفاء کریں گے، کچھ حروف کو ہم بدل دیں گے، کچھ حروف کو ہم جو ہے ملا دیں گے، ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا کے پڑھیں گے. تو ان کے کچھ قاعدے ہیں. پہلے آپ اس کی تعریف سن لیجئے. اظہار کیا ہے؟ اس کے تحت جتنے بھی حروف آتے ہیں ان میں ہم کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. کیا کرنا ہے؟ نون کو ظاہر کرنا ہے. چاہے تنوین ہو چاہے نون ساکن ہو، دونوں صورتوں میں نون کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. اس میں کچھ حروف ہوں گے، اس کی تفصیل آگے ہم پڑھیں گے. یہ حروف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئیں گے تو تنوین یا نون ساکن کو چھپا کے پڑھنا ہے. یہ ایک ہی حرف ہے، حرف با ہے اقلاب. اس میں ہم نون کو میم سے بدل دیں گے اور اس میں ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دیں گے. یہ اقلاب ہے، یہ ادغام ہے. ادغام یعنی مدغم کرنا. یہ اقلاب ہے. اقلاب یا قلب، اور یہ ادغام ہے. ادغام الف دال غین الف میم، ادغام. یہ 70% کور ہوتا نہیں قاعدوں میں پورے 4؟ نہیں، یہ 70% نہیں، 20% کور ہوتا سمجھو. جو اہم قاعدے شروع ہو رہے ہیں. ویسے تو ہر قاعدہ اہم ہے کیونکہ ہر قاعدے کا استعمال قرآن مجید کے لیے ہو رہا ہے، چاہے وہ حرکت ہی کیوں نہ ہو. لیکن بڑے جو قواعد ہیں، حرکت تو سب کو معلوم ہے، حروف مدہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، لیکن یہ جگہ جگہ قرآن مجید میں موجود ہے. تو ایک یہ سمجھ لیجیے آپ، تنوین یا نون ساکن کے 20% قاعدے ہیں، ایک اندازہ. تو آج ہم اگر یہ پڑھ لیں گے تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ 20% ہم کو تجوید آ گئی. 20% ہم پڑھ چکے، 20% آ گئے تو کتنے ہو گئے؟ 40% کی تجوید ہم پڑھ چکے، قریب پہنچ چکے.
اب ان کے کچھ حروف ہیں، حروف کو جو ہے تقسیم کر دیا گیا ہے تنوین یا نون ساکن کے تحت آنے والے. اس میں سب سے پہلے ہے اظہار. اظہار کے کیا معنی ہے؟ اظہار کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں. لغت میں جو معنی ہیں وہ ظاہر کرنے کے ہیں. تجوید کے اندر اظہار کے معنی ہیں نون ساکن یا تنوین کو ظاہر کرنا. تو اظہار کی پہلے تعریف پڑھ لیں گے. اظہار کیا ہے؟ حروف اظہار 6 ہیں. کیا ہے؟ حروف اظہار 6 ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. کیا ہے حروف اظہار؟ حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا. جی ہاں ہے. نہیں نہیں نہیں، غین کا قاعدہ الگ ہے. یہاں ہے نا ایک ترتیب ہے. بھائی آپ کیسا بھی پڑھ سکتے، غین خا پہلے لکھو، عین ہا پہلے لکھو، کچھ بھی لکھو، لیکن ایک لکھ لے سکتے، لیکن یہ ایک ترتیب ہے. بولنے میں سہولت ہوتی ہے. حروف حلقی بھی ہیں چونکہ ایک حلق سے یہ بالترتیب ادا ہو رہی. حمزہ ہا آخری حلق سے ادا ہو رہی، عین ہا درمیانی حلق سے ادا ہو رہی، غین خا ابتدائی حلق سے ادا ہو رہی. تو یہ ترتیب کے ساتھ یہاں جمایا گیا ہے. تو یہی ترتیب بہتر ہے. پڑھنا چاہے تو آپ کیسا ہی پڑھ سکتے، لیکن سمجھنے میں یہ بہت بہتر ہے. یہ کیا تھے؟ اظہار کے حروف تھے. اب تعریف کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار آئیں. اچھا، ان کا ایک اور ایک نام ہے حروف حلقی. کیا ہے؟ حلقی. کیوں کہا جاتا ہے ان کو حروف حلقی؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، پورے 6 کے 6. حروف حلقی آئیں تو تنوین یا نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ پڑھیے. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اظہار آپ نے کیا ہے؟ حروف حلقی. حلقی. حلقی سیم، دو بھی سیم ہے. مترادف ہے، اظہار کا مترادف ہے. حلقی ساری بولے تو آلٹرنیٹ ہے. آلٹرنیٹ، سیم معنی دونوں کے سیم ہیں. یا کے معنی اظہار کے معنی ظاہر کرنے کے ہیں. حلق ہی اس لیے لکھ رہے ہیں کہ وہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو نیچے کیا لکھا تھا؟ تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. تنوین یا نون ساکن کو یا اس کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. اس کو اظہار کہتے ہیں. پہلے اس کا تعارف ہو گیا، اس کے حروف ہو گئے، اس کی تعریف ہو گئی. اس کے بعد ان کو کیسا برتا جائے، کیسا ان کو اپلائی کیا جائے، اس کی مثالیں ہیں. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کی مثالیں. پہلے کیا ہے؟ حمزہ ہے.
اب پڑھیے کہ طيرا أبابيل پڑھیے کیا ہے طيرا أبابيل ابابیلا. اس میں کتنے قاعدے ہیں بولیے؟ اب تک ہم جو پڑھے ہیں اس میں کتنے قاعدے ہیں؟ 3 قاعدے. شاباش. کون سے ہیں؟ حرکات ہاں. تنوین جزم ساکن تنوین تنوین حرکات تنوین ساکن. تنوین تو پڑھ لیے نا. تنوین کا قاعدہ بدل دیں گے آپ. اب ہم تنوین نہیں بولیں گے اس کو. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تنوین کو چھوڑ کے تنوین کو اور حرکات کو چھوڑ دو. حرکات کو بھی چھوڑ دو. اب حرکات سمجھ میں آ گیا نا. ہر لفظ میں حرکات رہتے. حرکات کو بھی چھوڑ دیجیے. اس کے علاوہ کیا قاعدہ ہے ہم جو پڑھے اب تک؟ حکم مدہ بھی ہے. شاباش. یہ حروف مدہ ہے. شاباش. اور ایک ساکن حرکات تنوین. اب یہ ذیلی چیزیں ہوں گے. جو مرکزی قاعدہ ہے ہم جو پڑھے اور ایک قاعدہ ہے اس میں بولیے کیا ہے؟ کیا باشا میں آپ تھے کلاس میں؟ اچھا آپ بولیے. اب سوچو آپ 10 درس ہونے کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہے بحکم بادشاہ ہوئی. تنوین کے بعد جو آ رہا ہے اس کو ظاہر کریں گے. نہیں اس کو تو یہ تو کریں گے بھائی. یہ چھوڑ دو آپ. ہم سابقہ جو دروس پڑھے ہیں اس میں کیا حروف مدہ تو یہاں ہو گیا. ہاں شاباش. یہ ہے حروف لین. یہ ہے حروف مدہ. بھائی اب ہم پڑھ رہے ہیں کچھ تو سمجھ میں آنا نا. سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا کیا باشا؟ حروف لین ہے نا. یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا. یہاں پہ یا ساکن ہے. طیرن ابابیلا. کیسا پڑھیں گے اس کو؟ اب ہمارے پاس کیا ہے جو احباب قرآن مجید پڑھتے ہیں تجوید سے شدھ بدھ واقف ہے پوری طریقے سے واقف نہیں ہے تو جہاں بھی تنوین آتا اس کو کیا کرتے وہ لوگ اخفا کر کے پڑھتے. طیرن ابابیلا پڑھتے. کہیں نہ کہیں سن لیتے بھائی یہ تنوین اخفا کی مثال سن کے اس کو اظہار میں بھی اپلائی کرتے ہو. جبکہ یہ کیا کریں گے؟ کیسا پڑھیں گے اس کو؟ پڑھیے طیرن ابابیلا. صحیح ہے. طيرا أبابيل طیرن ابابیلا. صحیح ہے نہیں ہے؟ صحیح کیا ہے؟ طیرن ابابیلا. کیا ہے؟ ختم. 1 سیکنڈ کے واسطے بھی یہاں ٹھہرنا نہیں ہے. یہاں غنہ نہیں کرنا ہے. نون کی آواز بھی نہیں آنا. تنوین کی بھی. تنوین کے بعد رکنا نہیں. بس اس کو ادا کر کے آگے بڑھ جانا ہے. طیرن ابابیلا. اب یہ پڑھیے کوفو. نہیں اب یہ 1 ہو گیا نا. کفون احدن. اب یہاں کیا قاعدہ ہے؟ یہاں پر بھی ابھی حرف لین ہے. نہیں یہاں اب حروف لین کو چھوڑ دو. آپ حروف لین حروف مدہ حرکات تنوین جزم سب چھوڑ دیجئے. اب مرکزی قاعدہ کیا ہے؟ اظہار ہے. اب میں جو بھی لکھوں گا اس میں آپ اظہار کہاں ہے پہچاننا ہے. تو یہاں پہ اظہار کہاں ہے؟ تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے یہاں پہ؟ زبر نہیں. تنوین کے بعد زبر ہے تو قاعدہ نہیں ہوتا اظہار کا. تنوین کے بعد حمزہ آنا ہے. تو یہاں حمزہ بشکل الف ہے. اصل ایسا لکھنا چاہیے تو سمجھ میں آتا. لیکن الف کے اوپر کوئی حرکت لگاتے ہیں تو حمزہ کہلاتا ہے. تو یہاں پہ اظہار یہاں پہ ہے. یہ کیا اظہار ہے؟
کفون احدن، کفون. اب پوری قرآن مجید میں جہاں پر بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد تنوین یا نون ساکن کے بعد حمزہ آئیں گا تو کیا پڑھیں گے؟ کیا پڑھیں گے؟ اظہار کر کے پڑھیں گے. اب یہ تو تنوین کی مثال ہو گئی نا. اب ایک نون ساکن کی مثال لو آپ. اب پڑھیے. کیا ہے؟ لئن اطعتم. لئن یہاں کیا قاعدہ ہے؟ تنوین کا نون کے اوپر زبر ہے نا. قاعدہ کیا ہے؟ قاعدے کا پہلے نام بولنا آپ. یہ سسٹم ہے، ایک طریقہ ہے قاعدہ یاد رکھنے کا. پہلے سب سے پہلے ہم جو قاعدہ پڑھ رہے ہیں اس کا نام یاد رہنا. قاعدہ کیا ہے؟ ظاہر ہے. اس کا ظاہر کرنا یہ کیفیت ہے، یہ کام ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے؟ اظہار ہے. سب سے پہلے یہ دیکھنا کہ اس میں قاعدہ کیا ہے. کیا قاعدہ ہے؟ اظہار ہے. اب دوسری بات، دوسرا عمل کیا ہے؟ اظہار کہاں ہو رہا ہے؟ کہاں ہو رہا بولیے؟ حمزہ لئن اطعتم میں اظہار ہو رہا. نون ساکن کے بعد یہ نون ساکن لئن یہاں پہ ہو رہا اظہار. پہلے مثال میں کیا تھا؟ پہلی مثال میں تنوین تھی، تنوین کے بعد حمزہ آیا تھا. اس میں کیا ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد حمزہ آ رہا. اب پہلے نون ساکن سے پہلے حمزہ ہے. نون ساکن کے بعد حمزہ ہے. یہ نون ساکن ہے نا. اس کے بعد تعریف یاد رکھو آپ. ایک تو یہ کہ نام یاد رکھو اظہار ہے. دوسرے تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف حلقے میں سے بعد، اب جو بھی قاعدہ ہوں گا تنوین یا نون ساکن کے بعد ہوں گا، چاہے وہ اظہار ہو، اخلاف ہو، ادغام ہو یا اخفا ہو، پہلے نہیں آئیں گا. یہ ہو گیا. یہ سمجھ میں آ گیا نا. حمزہ کی مثال، تنوین اور نون ساکن کی مثال سمجھ میں آ گئی. اب آپ قرآن مجید پڑھتے وقت غور کرنا، کم سے کم اظہار کے ایک 5000 حروف ہوں گے. سمجھو میں ہمیشہ 5000 کی مثال دیتا ہوں، کم بھی ہو سکتے زیادہ بھی ہو سکتے، لیکن ایک ذہن میں رہتی بات. 5000 حروف اگر اظہار کے ہیں تو اگر آپ یہ پڑھنا سمجھ گئے، سنبھل کے پڑھ رہی، تو آپ کے کتنے قاعدے درست ہو گئے اظہار کے؟ 5000 قاعدے درست ہو گئے. کچھ نہیں کرنا ہے. جہاں بھی نون ساکن کے بعد حمزہ ہے اس کو ظاہر کر کے پڑھنا ہے. لئن اطعتم، لئن اطعتم غلط، لئن اطعتم. حمزہ ہو گیا. اس کے بعد دوسرا حرف کیا ہے؟ حمزہ کے ساتھ کیا ہے؟ ہا ہے. کیا ہے؟ اب یہ پڑھیے آپ. کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا؟ کیا قاعدہ ہے اس میں؟ نون ساکن کے بعد حمزہ آیا. میں کیا بولا؟ اظہار ہے، اظہار ہے. سب سے پہلے قاعدہ کیا ہے؟ وہ صوب نہیں بولنا. قاعدہ کیا ہے؟ اظہار. پہلی چیز ہو گئی قاعدہ اظہار ہو گیا. دوسری چیز کیسا ہو رہا؟ وہ کیفیت بولیے. کیسا ہو رہا؟ نون ساکن کے بعد ہاں آ رہا. بھائی اس صوب حروف حلقی ہے بلکہ تو ہاں ہے. وہ سمجھ میں آ گیا نا. تو بہت آسان اور سمپل طریقے سے یاد رکھنا ہے. تو کسی بھی قاعدے کا سب سے پہلے کیا یاد رکھنا چاہیے؟ اس کا نام یاد رکھنا.
اس کے بعد اس کا عمل یاد رکھنا، اس کی کیفیت کیسا ہو رہا ہو گیا ہے. یہ نون ساکن کا قاعدہ ہو گیا. اس کو پڑھیے. کیا باشا ہوئی؟ کیا مجید بھائی؟ آلہتن الا کیا ہے؟ آلہتن الا. میں جو پڑھ رہا ہوں صحیح ہے؟ جلدی پڑھنے کا ہے اور جلدی پڑھنا. میں کیا کر رہا ہوں؟ نون ساکن کو میں کھینچ رہا ہوں، اخفا کر رہا ہوں، جبکہ وہاں اخفا نہیں کرنا ہے اور نون ساکن کو کھینچنا نہیں ہے. کیسا پڑھنا ہے پھر؟ تنوین ہے، تنوین کو کھینچنا نہیں ہے. یہاں پہ تنوین کی مثال ہے نا بھائی، تو تنوین کو نہیں کھینچنا ہے. کیسا پڑھنا ہے؟ پہلے تو صحیح پڑھے آپ، مگر استاد کو چونکہ اور طریقے سے پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو بولے استاد حرف بحرف صحیح ہے منوان، مگر نہیں. وہی تو ہے خاص بات. آپ کو ایسے شاگرد بننا ہے جو استاد کو جانچے اور پرکھے. نہیں دیکھو، اب آپ کے میں آپ کو بولا، آپ کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئی. یہاں پہ کیا ہے؟ آلہتن الا ہے. تو میرا یا غنہ کرنا یا نون کی آواز کو کھینچنا غلط ہے. آپ کو سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو سمجھا رہے ہیں وہ آپ کے ذہن میں اتر رہی بات. کیا پڑھیں گے اس کو؟ حمزہ کی دونوں بھی مثالیں ہو گئے. وہ حمزہ کی مثال تھی، یہ تنوین کی حمزہ کی مثال تھی. نون کی مثال ہم پڑھ لیے، نون ساکن کے بعد ہا آیا، حمزہ ہا، اس کے بعد آئین. وہ پڑھیے کیا ہے؟ من عین. کیا ہے؟ کیا قاعدہ ہے اس میں؟ اور نون ساکن کے بعد عین آیا. نون ساکن کے بعد عین. سمجھ میں آ گیا نا؟ عین کے بعد غین ہے. کیا ہے؟ نون ساکن کو ظاہر کر رہے ہیں. من غیرہ. کیا زما خان صاحب؟ صحیح ہے نا؟ زما خان صاحب ہمارے بہت عزیز شاگرد ہیں، اور آپ جو ہے ماشاءاللہ قرأت کے مسابقے میں اول نمبر پہ آ چکے ہیں. یہ ہو گیا غین کی مثال. من غیرہ کتنے حروف ہو گئے؟ 4 حروف پڑھ لیے، حمزہ ہا. اچھا عین ہا پڑھے ہی نہیں، دیکھو آپ سیدھا غین پہ چلے گئے. عین لو آپ پڑھے نا، غین نہیں پڑھے تھے، غین بھی پڑھ لیے. حمزہ ہا، عین ہا، غین بھی پڑھ لیے نا. یہ نہیں پڑھے. یہ پڑھیے. کیا ہے؟ بیک آواز بولیے پورے ایک ساتھ. قاعدہ کیا ہے اس میں؟ کیا ہو رہا؟
तनवीन के ऊपर हो रहा है, तनवीन के ऊपर हो रहा है। तनवीन के बाद हा आया, बस दो ही चीजें याद रखो आप, पहले कायदे का नाम, दूसरा कायदे की कैफियत क्या हो रही। इजहार तनवीन के बाद हा आया, अब या तो तनवीन के बाद आएगा इजहार का हर्फ, या तो नून साकिन के बाद आएगा। इजहार करना है नून साकिन और तनवीन के बाद 6 हुरूफ आए तो जाहिर करना है, 6 बस। हा उसके बाद देखो हाँ के जगह पे अगर दूसरा हर्फ आया तो 6 में से कोई भी आना। 6 के अलावा आया तो ये क्या है, मिन हाउली क्या कायदा है, कैसा होगा। नून साकिन के बाद हाँ, नून साकिन के बाद हा आया, इससे पहले क्या आया था, तनवीन आया था। तनवीन के बाद हा आया था, अब नून साकिन के बाद हा आ गया। अगर हाँ के जगह पे दूसरा में क्या है तो कैसा पता। भाई दूसरा आता ही नहीं, ये 6 के 6 रुपये में हट के कोई भी नहीं आते। ये 6 हरूफ के हटके आते नहीं। तनवीन या नून साकिन के बाद ये 6 हरूफ ही हैं पूरी कुरान मजीद में, इसके अलावा कुछ भी नहीं आते। अगर आ गए तो उनका कायदा अलग है, वो हम पढ़ेंगे। हा कहाँ है उसमें, नहीं वो क्या बोल रहे हैं, हाँ के जगह पे जीम आया, आप इजहार करो। भाई देखो ये 6 हरूफ हो गए, हो गया ना, नहीं नहीं हुआ भाई। खैर नहीं हुआ। लीमन खुशिया क्या है, बोलिए क्या है, क्या कायदा है, कैसा हुआ, नून साकिन के बाद खत्म। सीधा उसका सेंटर पॉइंट पे आपकी नजर है ना, कायदा क्या है, कैसा हो रहा। इजहार है, नून साकिन के बाद खा आया, निबंध खा पर है तो पढ़ दो वो भी आप, वो भी सही है। पहला तो सेम रहेगा उसका। आप कुछ भी लगा लो, इसके बाद में खा के बाद में वाव लगाओ, अलिफ लगाओ, जीम लगाओ, कुछ भी लगाओ, इसके फौरी बाद खा आना। जैसे अलीम भाई बोले मिन जू इन कैसा पढ़ते हैं। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। देखिए आप पहले आप ये समझ लीजिए, तनवीनी या नून साकिन के बाद ये 6 हरूफ जो आए हैं पूरी कुरान मजीद में ज़ाहिर करके पढ़ना है। अब रहे 29 हरूफ में से 6 हरूफ निकालो आप, कितने बच गए, कितने बच गए। अब ये 23 हरूफ जो है, बकिया जो कायदे हैं, इख्फा, इखलाब, इदगाम, इसमें तकसीम हो गए। अब तनवीन या नून साकिन के बाद 6 हरूफ के अलावा कोई हर्फ आएगा तो या तो उन्हें इख्फा में रहेगा, या तो उन्हें इखलाब में रहेगा, या तो उन्हें इदगाम में रहेगा। अब मेरे को ये बोलिए, अब 6 इजहार के पढ़ लिए हम, अब आगे आप पढ़ना चाह रहे ही नहीं, इजहार की मिसालें निकालते रहो मैं, और आगे पढ़ेंगे। चलिए ये तो समझ में आ गया ना, 6 हुरूफ की बात तो समझ में आ गई। मुकम्मल, कुछ भी शुबा नहीं है, कुछ भी है तो पूछना। अब तनवीन या नून साकिन के कितने कायदे थे, कौन से थे, पढ़ लिए क्या हम। अब लीजिए दूसरा कायदा, यह है इख्फा। क्या है, इख्फा के लुग़वी माने हैं छुपाना। फलानी चीज़ मख्फी रखी गई, मुझसे ये बयान मख्फी रखा गया, सामान मख्फी रखा गया, छुपा रहे। इख्फा के माने छुपाना के है। तजवीद की इस्तिलाह में इख्फा के माने हैं तनवीन या नून साकिन की आवाज़ को नाक में छुपाना। तजवीद की इस्तिलाह में क्या है, तनवीन या नून साकिन की आवाज को नाक में तनवीनी या नून साकिन की आवाज को नाक में
چھپانا. یہ کتنے دیر تک چھپانا ہے؟ اب وہ میں بولتا ہوں آگے. اب بہت اچھا سوال ہے. آپ سوال بھی بڑے عمدہ اور خوبصورت ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کتنی توجہ سے پڑھ رہے ہیں. آپ کو جستجو ہے کہ بھئی اس کے بعد کیا ہونا چاہیے, یہ کیا ہے, مقدار کیا ہے, فلاں کیا ہے. یہ لکھ لیے, میٹ دو. اخفا کے معنی سمجھ گئے, چھپانا ہے. اب اس کی تعریف سن لیجیے آپ. تنوین یہاں پہ بار بار نہیں لکھ رہا ہوں, تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا. اب میں یہاں پہ اس کو روک کے آپ کو حروف اخفا لکھا رہا ہوں. تنوین یا نون ساکن کے بعد آسانی دیکھنے خالی شکل ڈالتے ہیں, لکھنے کی ضرورت نہیں. نہیں لکھ دیں گے. چلو, تنوین یا نون تنوین یا نون ساکن کے بعد, چلو میں پورا لکھ دیتا ہوں. حروف اخفا آئیں تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. اس کو اخفا کہتے ہیں. پڑھیے کیا ہے تعریف. تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آ جائے تو تنوین یا نون ساکن کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے. پڑھیں گے. اس کو اخفا کہتے ہیں. ناک میں چھپا کر پڑھیں گے. اس کو میٹ دوں. حروف اظہار یا حروف علقی کتنے تھے؟ اظہار میں 6 تھے. کون سے تھے؟ حمزہ ہا, عین ہا, غین ہا. حروف اخفا کتنے ہیں؟ حروف اخفا 15 ہیں. کتنے ہیں؟ کون سے ہیں؟ تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد. کتنے ہو گئے؟ پورے 15 ہو گئے. کیا ہے؟ تا, ثا, جیم, دال, ذال, زا, سین, شین, صاد, ضاد. 10 ہی ہوئے ابھی. طا, وا, فا, قاف, کاف. یہ 15 ہو گئے. تا, ثا, جیم, دال, ذال. ایسا لائن میں لکھ لیجیے آپ ایک ساتھ, تو یاد کرنے میں سہولت رہتی. کیا تھا ماخذ صاحب؟ زا, سین, شین, صاد, ضاد. بہت آسان ہے. اس میں یہ حروف جو ہیں پورے حروف تہجی میں بھی سیکوینس کے ساتھ ہے, ایک ساتھ ہے. تا, ثا, جیم, دال, ذال ہے نا. الف, با چھوڑ دو آپ. تا, ثا, جیم, ہا, خا ہے, مگر پھر دال, ذال ایک ساتھ ہے. تا, ثا, جیم ایک ساتھ ہے. اس کے بعد میں را, زا ہے. زا, سین, شین, صاد, ضاد پورے ایک ساتھ ہے. طا ایک ساتھ ہے. فا, قاف, کاف ایک ساتھ ہے. ایسا لکھ لو آپ, سمجھنے میں آسانی ہو جاتی. ہاں, را نہیں ہے, ذال ہے. اس کے بعد زا ہے. تا, ثا, جیم, ذال, زا ہے. زا, سین, شین, صاد, ضاد, طا, ضا, فا, قاف, کاف. یہ 15 حروف ہے. تو آپ پوچھے تھے نا یہ 6 حروف کے علاوہ کیا ہوں گا, تو یہ ہوں گا.
وہ 6 حروف تو ہو گئے, وہ 6 حروف جہاں بھی آئیں گے کیا کریں گے, اس میں اظہار کریں. اظہار کریں گے. کیا کس کا اظہار کریں گے؟ 15 اور 6 30 پہ تو ابھی 3 باقی 2 باقی ہیں. تنوین پہ اور ہے نا نون ساکن. خود ناک میں چھپائیں گے, ناک میں چھپانا ہے. نہیں اخفا کو چھپانے کا ہے, اس کو چھپانے کا ہے. تنوین یا نون ساکن کو چھپانا, اس میں جیسا اظہار کر رہے تھے نا, نارون بول رہے تھے, نارون حامیت نہیں بول رہے تھے اس کو. دیکھو آپ, یہ من آمنہ ہے, اس کو اب آپ سمجھ گئے اظہار کیا ہے. اب میں پڑھ رہا ہوں, من آمنہ, صحیح ہے. من آمن. یہ لمن خشیہ ہے, لمن خشیہ, یہ اظہار ہے. اظہار کی کیفیت معلوم ہو گئی, اب ظاہر کرنا ہے. اب ہم اخفا پڑھ رہے ہیں. اخفا میں کیا ہے؟ تنوین یا نون ساکن کے بعد یہ 15 حروف جو آپ ابھی دیکھے آئیں گے, تو تنوین یا نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر اخفا کے ساتھ پڑھیں گے. اخفا کے معنی چھپانا ہے, اخفا کر کے پڑھیں گے. مثال کے طور پہ تا ہے, ہاں آپ پوچھے تھے کتنا ٹھہرنا. اب ٹھہرنا وہ تو کتنا بھی ٹھہر سکتے کیا؟ ایک سوال ہے. نہیں ہے, جتنا چاہے نہیں ٹھہر سکتے. کتنا ٹھہرنا ہے؟ اس کی مقدار 1 الف یا 2 حرکت ہے. کیا ہے؟ 2 حرکات. اخفا کی مقدار 1 الف یا 2 حرکات ہے. جیسے اب کیا ہے اس میں, جب آپ ناک میں چھپا رہے ہیں تو نون کے مخرج کو زبان نہیں لگانا, نہیں تو وہ اظہار ہو جاتا. انتا نہیں بولنا, زبان کو بیچ میں رکھنا. آواز کہاں جانا؟ یہ ناک کے بانسے میں جانا, تو اخفا ہوتا. نہیں تو اخفا نہیں ہوتا, اظہاری جو ہوتا. انتا بولے سمجھو آپ, نون کے مخرج کو زبان لگا دیے تو اظہاری ہو رہا ہو. انتا غلط. کیسا پڑھیں گے؟ انتا بولیے. اب اس کو سمجھنے کے واسطے کیا کرنا؟ زبان کو کہیں بھی نہیں لگانا. دیکھو آپ, زبان بیچ میں رکھو, میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. باہر نکالو, اب پڑھو انتا, پڑھیے. پریکٹس کرنا پڑتا ہے. سمجھ میں آ رہا؟ آپ کی آواز ناک کے بانسے میں جانا. بادشاہ وہ بول رہے ہیں کیا ہے یہ وقت, یہ آوازاں, یہ طریقے. جیسے پنکھا ہے, پنکھا کو آپ پنکھا بولتے, پنکھا نہیں بولتے, پنکھا بولتے. یہ کیا ہے؟ اس کو آپ گنگال نہیں بول رہے ہیں, بول رہے ہیں گنگال بول رہے ہیں. کیا بول رہے ہیں؟ گنگال بول رہے ہیں. دیکھو آپ, یہ ہے, کیا بولیں گے اس کو؟ گنگال نہیں بولیں گے, گنگال بولیں گے. تو اسی طریقے سے یہ کیا ہے؟ مقدار 1 الف یا 2 حرکات. اور مقدار کیسا وہ کرنا بولا میں, یہ 2 جو پور ہے نا, اس پہ آپ حرکت کر دینا سمجھو. کیلکولیٹ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو یہ ناچس کا طریقہ ہے. بعض احباب یہ بولتے ائمہ فن, یہ انگلی بند کر دینا. درمیانی طریقے سے انگلی بند کرنے کی مقدار 2 حرکات ہے. یہ ایک طریقہ ہے. مختلف طریقے ہیں, وہ تو آپ کا اپنا اختیار ہے. اور ڈیجیٹلائز طریقہ بھی بتا دیا میں آپ کو.
کہ پون سیکنڈ ہے. آپ غور کرے بھی ہوں گے, آپ غور کرو پڑھتے وقت میں, پون سیکنڈ کے بعد آپ خود بخود ہٹ جاتے ہیں وہاں سے. تو یہاں کیا ہو گیا, یہ اخفا ہو گیا. انت, اب نون ساکن کے بعد تا یا تنوین کے بعد تا ہے سمجھو. تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کے بعد اگر تا آیا تو ایسے حروف اگر 500 ہے تو آپ کے 500 الفاظ درست ہو گیا نا, سمجھ میں تو آ گیا نا آپ کو. اب مشق کرنا آپ کی ذمہ داری ہے, سمجھے نا آپ. اب آپ قرآن کھول کے بیٹھنا, اب کم سے کم وہ صورتیں ہم جو 30ویں پارے کے صورتیں ہیں سمجھو آپ, اس میں ڈھونڈتے رہنا. آپ حروف لین پڑھ لیے, حروف مدہ پڑھ لیے, مرکزی جو قاعدے ہیں حرکات کو چھوڑ دو. حروف لین ڈھونڈنا, حروف مدہ ڈھونڈنا, اور اب اظہار پڑھ رہے ہیں, اظہار ڈھونڈنا, اخفا سمجھ میں آ گیا, اظہار ڈھونڈنا, ڈھونڈتے رہنا. تو آپ کی وکیبلری میں, آپ کے علم میں اضافہ ہوتے رہتا. پہلا یہ تنوین پہ اور نون ساکن جب آتا ہے ہم لوگ یہ دیکھ لیتا امیڈیٹلی اس کے بعد کا ورڈ کیا ہے, بس وہ دیکھ لیتا پھر اس کو وہ یاد کر لیتا. اب یہ سمجھ میں آئے گا. آج کے درس میں آپ تنوین یا نون ساکن کے 50% قاعدے پڑھ لیے سمجھو. مثالیں باقی ہے خالی, لیکن بات تو سمجھ میں آ گئی, حروف سمجھ میں آ گئے. اب ہمارا وقت ہو گیا ہے. اب یہ 15 حروف ڈھونڈنا آپ کو میں ہوم ورک دے رہا ہوں. میں یہ ایک بتایا, 2 بتاؤں گا, مگر آپ حضرات کیا کریے, قرآن میں سے چاہے وہ تنوین کے بعد آؤ چاہے نون ساکن کے بعد آؤ, آئندہ کے میرے درس میں یہ 15 حروف اپنی اپنی کتابوں میں, کاپیوں میں لکھ کے لائیے, ٹھیک ہے. ایسے لکھ کے لانا نون ساکن کیا, اور چاہے نون ساکن کے بعد آؤ چاہے تنوین کے بعد آؤ. اظہار, اخفا, اظہار کچھ اظہار کی بھی اگر آپ لینا چاہ رہے ہیں تو اظہار بھی لے لیجئے. اظہار کے تو خیر ہم پڑھ لیے نا, اظہار کے چھوڑ دیجئے. اخفا کے الفاظ لکھ کے لائیے 15 مثالوں کے ساتھ. کیا ہے کہ اس وقت وہ چھائی کو کیوں بات کرتا ہے. یہ خراب اور ادغام کا خالی قاعدہ بولتے ہیں ہم لیفٹ سمجھیں گے خالی بس 2 لفظوں. ایسا ہو جائے. اللہ اکبر. بسم اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد فضيلة وبعثه إنك لا تخلف الميعاد. تو آج ہم کیا پڑھے؟ اظہار کی تو مکمل تعریف بھی ہو گئی, مثالیں بھی ہو گئی. اب 3 قاعدے پڑھنا ہے, تو اس میں سے تعریف آپ کو میں سمجھا دیا اخفا کی. 15 مثالیں آپ لوگ لکھ کے لائیں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے نا. اب آپ جو بول رہے ہیں اخلاق اور ادغام کی میں تعریف کر دوں, کنفیوژن نہیں ہو جائے گا. ایک ہاؤ. ہفتہ ہے نا پڑھ لیتے ہیں. نہیں,
ایک ہفتہ اسی کی مشق کیجیے. میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں نا, گھر کا کام بھی تو دے رہا ہوں. 15 حروف اخفا کے 15 حروف کی 15 مثالیں مجھے آئندہ درس میں انشاءاللہ بتائیے آپ لوگ. روز ایک حرف بھی ڈھونڈ لیے تو آئندہ ہفتے تک 15 ہو جاتے. یہ آج آپ کو اچھا سمجھ میں آ جائیں گا. اگر ہو سکے تو بیچ قرآن مجید میں سے اظہار کے بھی لکھ کے لائیے, اظہار کے بھی 6 حروف لکھ کے لائیے, اخفا کے بھی آپ کو سمجھ میں آ جاتا انشاءاللہ تعالی. تو آئندہ جو درس ہے اس میں ہم اخفا کی مثالیں اگر آپ لکھ کے لا لیتے ہیں تو اخفا کی مثالوں کی ضرورت نہیں ہے. آپ لوگ سمجھ گئے, میں سمجھوں گا آپ لوگ سمجھ گئے. پھر ہم آئندہ کے درس میں جو ہے اقلاب اور ادغام پڑھیں گے. آئندہ جو ہمارا 8واں درس ہوگا, آٹھویں درس میں کیا پڑھیں گے؟ اقلاب اور ادغام. اخلاق چھپانا ملانا ہے, اخلاق ملانا ہے. اقلاب بدلنا ہے, حرف کو بدل دینا ہے. تنوینی نون ساکن کو میم سے بدل کے پڑھنے کا رہتا اس میں, اور اس میں ملانا رہتا. تنوینی نون ساکن کے بعد جو بھی حروف آئیں گے اس کو ملائیں گے. کیسا ملیں گے؟ غننے کے ساتھ ملیں گے. اخفا میں اخفا کے ساتھ ملا رہے ہیں, اظہار میں اظہار کے ساتھ ملا رہے ہیں, ادغام میں ادغام کے ساتھ ملیں گے. وہ کیا کیفیت ہے انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے اب انشاءاللہ تعالی.